دنیا کی زینت بنایا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ ہم نے ان ستاروں کو، ان چراغوں کو آسمان دنیا کی زینت بنایا۔ اور دوسرا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، شیاطین کو رجم کرنے کے لیے۔ اور تیسرا اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ پہلے دور میں بھی ہوتا تھا اور آج بھی ان سے استفادہ ممکن ہے کہ لوگ ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کرتے تھے۔ جب لوگ سمندروں میں سفر کرتے تھے تو ٹیکنالوجی اتنی فارورڈ نہیں تھی اور لوگوں کے پاس سمتیں راستے معلوم کرنے کے لیے کوئی اور ذریعہ نہیں ہوتا تھا، تو ستاروں کے ذریعے راستے معلوم کرتے تھے۔ اسی طرح جب لمبے چوڑے صحراؤں میں سفر کرتے تھے راتوں میں، لوگ ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل کا نشان لگاتے تھے۔ یہ ستارہ جب فلاں وقت فلاں جگہ پہ ہوتا ہے تو فلاں گاؤں کے اوپر ہوتا ہے، فلاں علاقے کے اوپر ہوتا ہے، تو اس سے وہ اپنی سمت معلوم کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے اندر تاثیر ماننا یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک بلوہ عامہ ہو چکا ہے کہ تیرا ستارہ کون سا ہے، اخبار پہ بھی ایک پیج ہوتا ہے، تیرا برج کون سا ہے، تیرا ستارہ کون سا ہے، اور پھر اس کے مطابق تیرا یہ سال ایسا رہے گا، تیرا یہ سال ویسا رہے گا۔ یہ ساری چیزیں، ان پر اعتقاد رکھنا ہماری شریعت میں حرام ہے۔ کیوں؟ کہ آپ کا یہ سال کیسے رہے گا، آپ کل کیا کریں گے، آپ کا دن کیسے گزرے گا، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ کون سی تاریخ ہوگی، کون سا مہینہ ہوگا، کون سا سال ہوگا، کون سی گھڑی ہوگی، یہ علم اللہ کے پاس ہے۔ امارات، نشانیاں بتلا دی کہ یہ نشانیاں ہیں قیامت سے پہلے، جمعے کے دن قیامت آئے گی، لیکن وہ جمعے کا دن کون سے مہینے کا ہوگا اور اس مہینے کی وہ کون سی تاریخ ہوگی اور وہ کون سا سن ہوگا، یہ علم اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب نازل ہوگی، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اب یہ بات ٹھیک ہے کہ محکمہ موسمیات والے پیشین گوئی کرتے ہیں، لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ بارش کتنی مقدار میں نازل ہوگی، کتنے منٹ جاری رہے گی، اس بارش کے نتیجے میں پانی کتنا جمع ہوگا، بارش کے قطرات جو آسمان سے نازل ہوں گے ان کی تعداد کتنی ہے؟ کیا اس کے بارے میں جتنی مرضی سائنس ترقی کر لے اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو یہ اگر موسم کا اندازہ لگا کر اور ہواؤں کا رخ معلوم کر کر اگر کوئی پیشین گوئی کر بھی دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ محکمہ موسمیات والے پیشین گوئی کرتے ہیں کہ آج موسم خشک رہے گا اور موسلادھار بارش ہو جاتی ہے۔ اور مجھے کسی نے بتایا کویت کے اندر جو طوفان آیا تو اس وقت یہ محکمہ موسمیات والے کدھر تھے، کسی کو پتا چلا؟ کسی نے اس کے بارے میں بتلایا؟ بلکہ یہ خبریں تھیں کہ انہوں نے پیشین گوئی کی کہ موسم صاف رہے گا، موسم صاف رہے گا۔ تو یہ سارے علم اللہ کے پاس ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، مادہ کی رحم میں کیا ہے، اس کو اللہ جانتا ہے۔ کہتے جی یہ بھی پتہ چل سکتا ہے، آج کل سونار یا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ ہے یا بچی ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے صرف اتنا ہی پتہ چل سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کہ یہ بچہ ہے یا بچی ہے، اور وہ بھی کبھی غلط ہو جاتا ہے، وہ بھی کبھی غلط ہو جاتا ہے۔ کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم کیا، کپڑے بچی کے لیے تیار کیے، جب وہاں گئے تو ایسے کئی واقعات ہیں۔ لیکن مادہ کے رحم میں کیا ہے اس کے بارے میں کلی معلومات کہ یہ
جو پیدا ہونے والا ہے یہ کتنا عرصہ زندہ رہے گا، اس کا رزق کتنا ہے، یہ دنیا میں کیسے زندگی گزارے گا، یہ ساری معلومات اللہ کو ہیں. لیکن یہ ساری معلومات جتنی مرضی سائنس ترقی کر دے کوئی نہیں حاصل کر سکتا. تو کلی معلومات. اسی طرح فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کل کیا کرے گا. قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آخری آیت ہے ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کل کیا کرے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کسی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کو موت کہاں آئے گی، کون سی سرزمین میں آئے گی. تو یہ بات کہ یہ صرف اللہ کے علم میں ہے کہ کوئی کل کیا کرے گا، اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو آپ ایک دن گھر میں تشریف لائے تو بچیاں چھوٹی چھوٹی، وہ کوئی اپنے طور پر جس طرح گیت گاتی ہیں بچیاں، وہ گا رہی تھی. تو انہوں نے محبت میں آ کر جب یہ کہا کہ فینا رسول، ہمارے اندر ایسے نبی آئے ہیں یعلم ما فی غد، جو جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا. بات بچوں کی تھی، صرف نظر کی کر دی جاتی تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر ان کو ٹوکا، یہ نہ کہو، یہ نہ کہو بچوں کو بھی، تاکہ بچوں کا بھی عقیدہ شروع سے، بچوں کا ذہن بھی شروع سے خراب نہ ہو، بچوں کا عقیدہ بچپن سے ہی درست ہو. فوری طور پر، اس لیے کہ آپ فرماتے تھے کہ کل کیا ہوگا اس کا علم اللہ کے پاس ہے. کل کیا ہوگا، کوئی کل کیا کرے گا، اس کا علم اللہ کے پاس ہے. تو جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان چیزوں کا، 5 چیزوں کا نام لے کر فرمایا خمس لا یعلمہن الا اللہ. 5 چیزیں ان کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور ان میں یہ 5 چیزیں شمار کی. جب اللہ کے پاس علم ہے کل کیا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، تو پھر ستاروں کے ذریعے اور اس طرح ذائچے بنا کر یہ چیزیں معلوم کرنا کس طرح جائز ہے. اور اس کے بارے میں اگر اس مسئلے کو مزید سمجھنا ہو تو ایک حدیث اپنے ذہن میں رکھیے، معاملہ واضح ہو جائے گا. کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر، یعنی عمرہ کرنے کے لیے جب آپ گئے تو آپ کو حدیبیہ کے موقع پر روک لیا گیا، اور صلح حدیبیہ معروف صلح ہے مشرکین مکہ کے ساتھ. تو صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے جب حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کیا تھا تو رات کو بارش ہوئی. اس وقت لوگوں کے مختلف اعتقاد تھے. صحابہ اکرام وہ اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ بارش اللہ کے فضل سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی بارش نازل کرتا ہے. لیکن دنیا میں اس وقت ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ جو لوگ یہ اعتقاد رکھتے تھے، یعنی پوری دنیا میں جہاں جہاں بارش ہوئی وہ لوگ یہ اعتقاد رکھتے تھے جو مسلم نہیں تھے یا ان تعلیمات سے آشنا نہیں تھے، تو وہ بھی اسی دنیا میں موجود تھے. تو وہ کہتے تھے کہ فلاں ستارہ فلاں جگہ پہ آ گیا تھا اس لیے بارش ہوئی. جب صبح ہوئی تو جبریل امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے، اور آ کر نبی علیہ السلام کو انہوں نے یہ خبر دی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آج صبح میرے کچھ بندوں نے، یعنی میرے بہت سے بندوں نے آج صبح ایمان کی حالت میں کی ہے، اور بہت سے بندوں نے آج صبح، یعنی جو مومن نہیں ہے، جو صحابہ اکرام کے علاوہ ہے، انہوں نے آج صبح کفر کی حالت میں کی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ، کہ اللہ کے فضل سے بارش ہوئی، فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي، اس نے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا اظہار کیا، وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، اور ستاروں کی تاثیر کا انکار کیا. اور جس نے یہ کہا مطرنا بنو قضا و قضا، فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، کیونکہ ہم نے رات کو ہی دیکھ لیا تھا فلاں ستارہ فلاں جگہ پہ آ گیا ہے تو اب بارش ہوگی. تو فہوا کافر بی، اللہ نے فرمایا اس نے میرے ساتھ کفر کیا، ومؤمن بالکواکب، اور ستاروں کی تاثیر کا اقرار کیا. یعنی اللہ رب العزت نے
ان لوگوں کو کہ جو لوگ اس ستاروں کی تاثیر کے قائل تھے، ان لوگوں کو کہا کہ وہ ستاروں کی تاثیر پر تو ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں صرف ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی، لیکن میرے ساتھ کفر کرتے ہیں، حالانکہ بارش میں نازل کرتا ہوں۔ اور وہ مومن جو نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کا یہ ایمان اور عقیدہ تھا کہ بارش اللہ کے فضل سے ہوئی۔ اللہ نے فرمایا یہ بندے مومن۔ گویا کہ اس کا معنی کیا کہ مومن یہ جانتا ہے کہ پوری کائنات میں تصرف کرنے والا، بارش برسانے والا، روزی دینے والا، زندہ کرنے والا، موت دینے والا، بگڑی بنانے والا، ساری کائنات کا نظام چلانے والا صرف اور صرف اللہ جل شانہ ہے۔ یہ مومن کا عقیدہ ہے۔ اور جو اس کے بالکل الٹ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ فلاں وجہ سے ہوا، یہ فلاں نے کیا، یہ فلاں نے کیا، یہ فلاں نے کیا، تو دونوں کو برابر میں مقابل ذکر کیا، متوازی دونوں عقیدے ذکر کیے اس حدیث پاک کے اندر۔ اب دیکھیے جب یہ صورتحال ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کوئی ایسا نہیں کہ معمولی، بلکہ عقیدے کا یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ آپ نے یہاں تک فرمایا من آتا عرافا او کاہنا۔ عراف کہتے ہیں کہ جو ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر قسمتیں بتلائے، جو اسی میں یہ طوطے کے ذریعے پھال نکلوا لے، یا جتنے بھی یہ ناٹک ہیں سارے کے سارے اسی کے اندر آتے ہیں۔ کاہن کہتے ہیں نجومی کو، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے علم نجوم سیکھا گویا کہ اس نے جادو سیکھا۔ تو آپ نے فرمایا جو کسی عراف کے پاس گیا یا کسی نجومی کے پاس گیا اور اس کے پاس جا کر اس نے اپنے مستقبل کے بارے میں سوال کیا، اس نے اس سے غیب کی خبریں معلوم کی یا اپنی قسمت کے بارے میں اس سے سوال کیا، پھر اس نے جو بتلایا فصدقہ بما یقول، اس نے اس پر یقین کر لیا، اس کو سچ مان لیا، تو آپ نے فرمایا لا تقبل له صلاۃ 40 یوما، اس کی 40 دن تک اللہ نماز قبول نہیں کرتا۔ کیوں کہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ جو خصائص اللہ کی ہیں، جو صفات اللہ کی ہیں، جن چیزوں کے بارے میں صرف اللہ رب العزت جانتا ہے، اس نے دوسروں سے پوچھنے کی کوشش کی، اللہ کے بندوں سے پوچھنے کی کوشش کی جو نہیں جانتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب یہ صاف صاف فرما دیا قرآن پاک میں کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں بھی اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، غیب جاننا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا قل، اے میرے پیارے پیغمبر اعلان فرما دیجیے، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، فرما دیجیے کہ آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ جب یہ مسئلہ اتنا واضح ہے اور ہماری شریعت کے اندر ستاروں سے کے ذائچے بنانا، ستاروں کے ذریعے قسمتیں معلوم کرنا، ان کی تاثیر ماننا ہماری شریعت کے اندر حرام ہے، تو پھر نجومیوں کی پیشین گوئیاں غلطی ثابت ہوگی۔ وہ تو ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں۔ طوطے والے نے سارے کارڈ ہی ایسے لکھ کے رکھے ہیں جس میں کسی کے خلاف بات ہی کوئی بات نہیں ہے، جو بھی آتا ہے اس کے حق میں وہ کارڈ اٹھائے۔ تو اس کو اگر اتنا پتا ہو، یہ قسمت کا اتنا دھنی ہو، تو یہ سارا دن فٹ بات پہ بیٹھ کے خاک چھانتا رہے، لوگوں سے یہ روپیہ 2 روپے وصول کر کے فالے نکالتا رہے۔ اگر اس کو پتا ہو تو یہ کاروبار کرے۔ اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں ضعیف الاعتقادی ہمارے اعتقاد کی کمزوری ہے۔ مومن کا اعتقاد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خارجیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکلے، ایک نجومی آ گیا، اس نے کہا حضرت جی اس سال نہ جائیے، آپ کو شکست ہوگی، میں نے ذائچہ بنایا ہے، میں نے ستاروں کے ذریعے یہ معلومات لی ہیں کہ آپ اس دفعہ جائیں گے تو آپ کو شکست ہوگی، اس سال آپ لڑائی کے لیے نہ جائیں۔